السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات کریں گے اسلام کا عسکری اور دفاعی نظام اور موجودہ صورتحال میں اس کی افادیت اور اہمیت۔ قدیم تہذیبوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی طرح اسلامی ریاست کی سلامتی، بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اسلامی ریاست میں ایک پورا عسکری نظام تشکیل دیا گیا۔ تاہم اس کی ترجیحات دوسری اقوام کی ترجیحات سے یکسر جداگانہ تھی۔ یہ بڑا اہم ہے نقطہ۔ اور اس میں قدیم تہذیبوں میں کیا ہوتا تھا، غریب، کسان، مزدور، ہمسائے ریاستیں ان پر حملے کر کے ان کے مال، جان، مویشی، خواتین وہ سارے لوٹ مار کر کے حاصل کر لیے جاتے اور ان علاقوں کے مکینوں کے بغیر کسی وجہ کے محکوم بنایا جاتا، ٹھیک ہے، افواج تیار کی جاتی اور ظلم و بربریت میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کا لقمہ اجل بن جاتے۔ کثیر افراد ناکردہ جرم کی سزا بھگتتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ انسانی قوت، اقتدار کی چاہت اور سلطنت میں اضافہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے یہ جنگوں کا آبجیکٹو رہا ہے۔ یورپ جب ڈارک ایجز میں تھا، قدیم یونانی تہذیب دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں لڑائیوں میں کروڑوں افراد، اربوں افراد لقمہ اجل بنے رہے۔ تو یہ ایک دوسرے پر برتری کے غلبے کے لیے لاکھوں افراد کا خون بہانے اور بربادی اور تباہی سے یہ گریز نہیں کرتی تھی۔ انسانی تمدن کی بنیاد یاد رکھیں جس قانون پر قائم ہے، اس کی پہلی دفعہ فرسٹ کلاز یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے۔ یہ سب سے پہلے اسلام نے یہ آرڈر دیا ہے۔ یہ گلوبل آرڈر آف سینکٹٹی آف ہیومن لائف کہا جاتا ہے اسے، کہ انسانی تمدن اور تہذیب، سویلائزڈ قوم کیسے بنتی ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون یہ سب سے مقدس اور محترم ہے، یہ کسی کو لینے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کے تمدنی حقوق میں اولین زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کو قرآن نے اور اسلام نے انڈورس کیا ہے۔ پھر اس کے تمدنی فرائض میں اولین فرض زندہ رہنے کا فرض ہے۔ زندہ رہنا اور زندہ رہنے دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست طیبہ میں اس کو پریکٹیکلی انشور کیا، چاہے وہ مائنورٹیز تھیں، نان بلیورز تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، سب کے حقوق مسلمہ تھے۔ پھر دنیا کی جتنی شریعتیں اور مہذب قوانین ہیں ان میں احترام نفس کا یہ اخلاقی اصول ضرور موجود ہے۔ اگر ایتھیکل اور مورل بائنڈنگ کی بات کریں تو ایتھیکل سٹینڈرڈ میں بھی انسان کی جو ہے جان کا احترام، رسپیکٹ ٹو ادرز، ٹھیک ہے، سیلف رسپیکٹ جسے کہتے ہیں، وہ قانون موجود تھا۔ جس قانون اور مذہب میں اسے تسلیم نہ کیا گیا وہ مہذب معاشرہ نہیں کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ انسان کو تجارت، صنعت، دولت، گھر بنانے اور جتنے امور ہیں ان کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اس کے لالچ میں ہر جائز اور ناجائز کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اسلام ہے جس میں باؤنڈریز ڈالی ہیں کہ لافل کیا ہے، ان لافل کیا ہے۔ اسی طرح ڈیورنگ دا وار بھی اسلام کے قوانین ہیں کہ لافل چیزیں کون سی ہیں، ان لافل کون سی۔ یعنی سب سے پہلے ملٹری اسٹریٹجی کو ایتھیکل سٹینڈرڈ اسلام نے عطا کیے، اس سے پہلے اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا تھا۔ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، خلافہ علی منہاج النبوہ کا احسان ہے، ریاست طیبہ کا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے انسانیت پہ کہ جنگ کے بھی اصول وضع کر دیے تاکہ اس کے آبجیکٹیوز اور مقاصد واضح ہو جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو عسکری نظریہ جو اسلام کا ہے اس میں زندگی کی اہمیت، خواہ مرد ہے، عورت ہے، کسان ہے، تاجر ہے، مزدور ہے، حکمران ہے یا غلام ہے، سب کی زندگی کی ضمانت سب سے زیادہ اور امپورٹنٹ ہے اور ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ لائف کی جو پروٹیکشن ہے وہ ایکول ہے اور اسی لیے امام شاطبی نے پورے کے پورے آبجیکٹیوز آف شریعہ جو بیان کیے ہیں اس میں زندگی کا تحفظ وہ پرائمریلی آبجیکٹیو ہے، سب سے بنیادی مقصد ہے مقاصد شریعت، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن مجید سے انڈورس کرتے ہیں۔ اور ایک فرد کے گناہ کو پوری انسانیت کا قتل قرآن نے قرار دیا ہے۔ تو اسلام کی جو فوجی تشکیل ہے، ترقی ہے،
اور نمو کا واحد مقصد یہ جان لیں صرف اور صرف ایک خالق حقیقی یعنی اللہ کی حکمرانی اور اس کا عطا کردہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نافذ کرنا تھا، تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو، دہشت ختم ہو، فتنہ ختم ہو، تمام لوگ مل کر ایک بھائی چارے اور مواقعات کی صورت میں رہیں۔ جیسے قرآن میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب یہ قرآنک آرڈر جو جہاد کے آبجیکٹیوز اور آپ کی ملٹری اسٹریٹجی کے ڈیسٹینیشن واضح کرتا ہے، فرمایا اے اہل حق تم ان کفر و طاغوت کے سرگنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو۔ جو کفر اور طاغوت شتر بے مہار ہے، دنیا کے وسائل پر، مادی وسائل پر قبضہ کر رہا ہے، بے گناہوں کا قتل کر رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ اور رائٹ کی فلسفی پہ عمل درآمد ہے کر رہا ہے، اور شیطانی فتنے بپا کر رہا ہے، یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ یعنی دین کا دشمن کوئی بھی فتنہ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا اسلامی فوج کی پرائمریلی ذمہ داری ہے، چونکہ کفر، طاغوت، استعمار، سامراج یہ پورا سرکل ہے، چاہے وہ ایلومینٹی کی صورت میں سائبر ورلڈ میں ہو، چاہے گراؤنڈ پہ ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، جس فیلڈ میں دین کے خاتمے کے لیے طاغوتی اور استعماری قوتیں برسر پیکار ہیں، اس فیلڈ میں اپنے سپاہی تیار کرو۔ اور یہاں پہ مفکرین نے لکھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سے مراد صرف ٹینک، توپیں، بندوقیں یا بارود نہیں ہے، اس سے مراد اپنے حالات اور زمانے کے مطابق جیسا کفر کر رہا ہے اس کے توڑ کے لیے آپ بھی تیاری کریں۔ اگر ان کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے تو آپ کے پاس بھی اسٹیلتھ ہو، اگر ان کے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے آپ کے پاس بھی ہو، اگر ان کے پاس آئرن ڈوم ہے تو آپ کے پاس اس کا توڑ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باقی جو جہاز ہیں ویل ایکوپڈ ہیں، آج کل آئی ٹی کا دور ہے، اور کسی بھی چیز کو لاک کرنا، جیم کرنا، یہ ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کرو تاکہ دین دشمنی باقی نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ تم گراؤنڈ فورسز پہ ہی رہو، وہ ٹیکنالوجی میں سائبر ورلڈ میں آگے ہوں اور تمہیں ہرا دیں۔ تو یہ قرآن جدت کی تعلیم دیتا ہے، ملٹری اسٹریٹجی میں بھی ماڈرنائزیشن لے کے آؤ، ماڈرن ٹولز لے کے آؤ، ماڈرن ایکوپمنٹس لے کے آؤ، نئی انوینشن اور انوویشنز لے کے آؤ۔ اور جو ہم نے بنیاد و مرصوص مارکہ حق میں کر دکھایا ہے عین قرآنی فلسفے کے مطابق، افواج پاکستان نے اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی کو ایکسرسائز کیا اور اس کے بل بوتے پر اللہ کے بھروسے پر اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو ناکچ نہیں چبوائے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور سب دین اللہ کا ہو جائے، پھر وہ باز نہ آئیں، پھر اس عمل کو جو انجام دے رہے ہیں اللہ خوب دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ مقاصد کا اعادہ ہے، اور اس مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا تقاضا یہ 2 جہتی مقصد ہیں۔ پہلا زمین سے فتنہ و فساد کا خاتمہ، چاہے وہ فتنہ صہیونیت کا ہے، چاہے وہ فتنہ ہندوتوا کا ہے۔ اس وقت ہمیں 2 فتنے درپیش ہیں، میں کھل کے ملٹرائزیشن پہ بات کروں گا، ڈاکٹرائن پہ۔ 2 فتنے ہیں اس وقت، ایک فتنہ ہے یہودیوں کا، سامراجی طاغوتیوں، ان کا سرغنہ ہے صہیونیت جو تل ابیب میں بیٹھا ہے نیتن یاہو اور اس کے حواریین، ٹھیک ہے، ایک وہ فتنہ ہے۔ دوسرا ہندوتوا کا ہے جس نے اس پورے ریجن میں مسلمانوں کا، باقیوں کا جینا حرام کر رکھا، یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ پوری دنیا میں معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں، غزہ میں بچیوں کو، ہاسپیٹلز کو، تعلیمی اداروں کو تباہ کر کے، نہتے مسلمانوں کو جو ابھی شیر خوار بچے ہیں جو جنگ کرنے کی کیا سانس لینے کی بھی شاید ان میں سکت اب باقی نہیں ہے، ان پہ بارود پھینکتے ہیں اس فتنے کے خلاف۔ یعنی ایک یہ زمین سے فتنے کا خاتمہ، یہ اسلامی عسکری ملٹری اسٹریٹجی کا پرائمریلی آبجیکٹیو ہے۔ افواج پاکستان جو ہندوتوا کے خلاف لڑ رہی ہے، ان کے جارحانہ عزائم کے خلاف ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، وہ عین قرآنی اور اسلامی فکر کے مطابق ہے کہ اس فتنے کے بند کو روکا جائے۔ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو یہ 2 ریاستوں کو چپتا ہے، ایک کا نام ہے اسرائیل اور دوسری کا نام ہے بھارت۔ اب آپ سمجھ گئے؟ دوسرا ایسے حالات کا قیام جس میں اطاعت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو اور نظام اللہ کے کلام اور رسول اللہ کی شریعت کا بالادست ہو، وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا، اس کے لیے آپ مسلم برادرہڈ آپس میں ایک ملٹری اسٹریٹجی بنائیں۔ تو
تو یہ دو مقصد ہیں، ان کے علاوہ کسی طرح کی بھی جنگ اسلام میں غیر قانونی ہے۔ اب جب فتنے کے خاتمے میں ہے تو اس میں فتنے خوارج، دیگر پراکسیز جو ہم پہ مسلط ہیں، وہ بھی فتنے کو ختم کر کے امن قائم کرنا، یہ ملٹری اسٹریٹجی، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمان فوج کے کسی سپاہی کو مخالفین کے حقوق کا استحصال نہیں ہے۔ اب ایتھیکل سٹینڈرڈز بتا رہا ہوں۔ وہ پابند تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، ان کا قتل نہ کریں، جو لڑائی میں نہیں آتے، نہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر مسلمان فوجیوں کی تربیت یہ ہے، مخالفین کے لوگ جو لڑنا نہیں چاہتے ان سے نہ لڑیں، حالانکہ ان کے مکانات، باغات، مویشی، سرائے، عام فوائد کے مقامات کو آگ لگانے یا ڈسٹرائے کرنے کی کلیتاً اجازت نہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، نیتن یاہو کی صہیونیت کی فلسفی یہ کہتی ہے کہ غزہ میں کوئی ہسپتال، کوئی سکول، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں چھوڑا، جیسے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں پھلوں کے باغات تہس نہس کر دیے ان کی فوج نے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، میں نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ملٹری اسٹریٹجی ہندوتوا اور اسرائیل کی ہے، امریکہ کی ہے، عراق کو، لیبیا کو، شام کو کھنڈرات کا ڈھیر افغانستان بناتے رہے۔ ایک ملٹری اسٹریٹجی اسلام کی ہے کہ ہمارے پاس ابھی نندن پکڑا جاتا ہے، ہم اس کی سیوا کر کے پرامن طریقے سے واپس لوٹاتے ہیں۔ وہ احسان نہیں کیا، ہم نے پیارے آقا کی ملٹری اسٹریٹجی کو فالو کیا۔ یہ انسانیت ہے۔ ہم انسان کے دشمن نہیں ہیں، اس کا قتل کر کے اسلام کو کچھ نہیں ملتا۔ ہم ان لوگوں کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں جو فتنہ اور فساد پھیلا کر اس نیچرل انوائرمنٹ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر جنگ شروع کرنے سے پہلے دشمن کو آگاہ کرنا، یہ اسلام کی اسٹریٹجی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو پہلے کہہ دیا کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے انہیں اطلاع دیں۔ اچانک حملہ کر کے قتل عام شروع کرنا یہ غیر قانونی ہے اسلام میں۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی مقام پر پہنچتے تو عسکری سرگرمی مفقود ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات میں دشمن پر شب خون نہیں مارو، صبح کا انتظار کرو، اور باقاعدہ پہلے اعلان کر کے عسکری مہم کا آغاز فرماتے۔ یہ میں نے آپ کو رکھ دی۔ اب آ جائیں بنیان مرصوص پہ، مارکہ حق میں۔ انڈیا نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، آپ کے مساجد پہ، معبد پہ، مقدس مقام، اسلام تو کہتا ہے ان کے مویشیوں کو، باغات کو بھی نہیں ہٹ کرنا، ان کے معبد کو بھی، انہوں نے کیا، سویلینز کو شہید کیا۔ جواب میں ہم نے صبر کیا، پوری دنیا کو بتایا، اور جب وہ وقت آیا تو صبح کے وقت نماز فجر کے فالمغیرات صبح سے ہم نے ڈیرائیو کر کے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص رکھا، اور صبح کے وقت پہلے میڈیا پہ اعلان کیا، پوری دنیا کو بتایا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا۔ ایک ہندوستانی ہندو سویلین مارکہ حق میں ہندوستان ثابت نہیں کر سکا کہ ہم نے مارا ہو۔ ملٹری انسٹالیشن ان کا اسلحہ تباہ کیا، جو فساد کی جڑ ہے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، میں دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ تو ہماری افواج کا جو پیٹرن ہے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ دوسرا، نظر آتش کرنے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان افواج کو حکم دیا مکانات، کھیت اور دیگر دشمنوں کی املاک کو جلانے سے مکمل پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ قدیم عربوں میں یہ رواج عام تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ آگ سے جلانے کی سزا دے، کسی انسان کو یہ حق نہیں۔ ہم نے آج تک یہ خودکش حملہ آور بارود پھینک کر لوگوں کو آگ میں جلاتے ہیں۔ جو کام اللہ کا ہے اس کا اختیار ہے، کس کو جہنم میں بھیجے، کس کو جنت، وہ بندوں کا اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کسی کو اختیار نہیں ہے وہ آگ سے جلائے۔ تو یہ جو بارود ہندوستان نے ہماری مساجد پہ پھینکا، جو خوارج کر رہے ہیں دہشت گردی، بارود پھٹتا ہے، لوگ آگ میں جلتے ہیں، یہ جلنے کا کام اسرائیل کلسٹر بم مارتا ہے، یو ایس مارتا ہے، یہ استعماری طاقتوں کا شیوا ہے۔ مسلمان کا شیوا ان کو جلانا نہیں، بلکہ مسلمان کا شیوا ان کی فوجوں اور ان کے اسلحے اور ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا، سویلین کو نہیں ہے۔ تو فرق صاف واضح ہے کہ اسلام کی عسکری مہمات وہ قیام امن کے لیے ہیں، فتنے اور دہشت کو ختم کر کے امن کو ریوائیو کرنا یہ آبجیکٹو ہے جہاد۔ پھر لوٹ مار کی ممانعت، قتل و غارت گری اور لوٹ مار یہ منع کی گئی ہے۔ حالانکہ یورپ کی تاریخ پوری پڑھیں تو لوٹ مار کر دیتے تھے، کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوٹ مار کرنا مردار گوشت کھانے کی طرح ہے، یہ اللیگل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ
گھروں میں گھستے، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ بدر کے قیدی آئے، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھ، تو فرمایا ان میں سے ہر ایک 10 لوگوں کو تعلیم دے گا، دنیا کی تعلیم، جو اسکل ڈیولپمنٹ، پرزنرز کا بھی رول بتا دیا، تمہاری سزا یہ ہے تم ہمارے لوگوں کو جو تمہاری ایکسپرٹیز ہے ان کو پڑھاؤ۔ پھر ایک یہودی کی بیٹی آ گئی، قیدی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ چادر دی، فرمایا بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی، یہ رسپیکٹ ہے عورت کی۔ پھر لاشوں کو مسخ کرنا، مسلح کرنا، ڈس فگر کرنا، یہ اجازت نہیں ہے، آپ نے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ والمسلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسلح یعنی لاش کے ناک کان وغیرہ کاٹنے سے منع فرمایا۔ ناک کان گلے کٹی لاشیں آپ کو عراق میں ملیں گی، افغانستان میں، غزہ میں، سیریا میں، مقبوضہ کشمیر میں اعضاء کٹے ہوئے لاشیں ملیں، کشمیری نوجوانوں کی جو اپنی انسانی حقوق کی، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کسی پاکستانی نے، کسی مسلمان نے، فوجی نے، میں ریاستی پالیسی بات کر رہا ہوں، کبھی کسی ہندو کا یا کسی کا دوران جنگ ناک یا اعضاء نہیں کاٹے، کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ ایک مثال تو ہماری فوج کا دامن کیوں پاک ہے کہ یہ جڑی ہے قرآن و سنت سے، اللہ اور رسول کے قوانین کے مطابق چل رہی، دلیل سے بات کریں۔ قیدیوں کے قتل کی، سفارتی عملے کے قتل کی ممانعت، معاہدہ توڑنے کی، انتشار اور لاقانونیت کی، یہ پورے کا پورا ڈاکٹرائن ہے جسے ابو عبیدہ بن جراح نے، خالد بن ولید نے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کیا۔ پھر غزوات کی تعداد، بعض طبقات ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں کہا 47 ہے، بعض نے سرایا کا ذکر کیا، ان کی تفصیل جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن غزوہ جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شرکت فرمائی ہو، ان میں کی تعداد جو ہے بخاری اور مسلم کے مطابق 19 ہے پوری لائف، اور طبقات ابن سعد نے اس کی 27 یا 28 بتائی ہے۔ 9 میں حضور نے خود حصہ لیا، بعض میں آپ نے کمانڈرز بھیجے جنہیں سریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جو ہے 28 غزوات لکھے گئے ہیں یہاں پہ، اور 66 سرایا ہیں، جس میں 3 سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، ابو عبیدہ بن جراح کے، سیدنا صدیق اکبر کے، مختلف قسم کے ہیں۔ لیکن پوری جنگوں کے دوران جو مقتولین کی تعداد ہے کفار کی، وہ چند ہزار بنتی ہے، جبکہ اس کے برعکس یورپ اور امریکہ اور انہوں نے جو کچھ کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا، پہلی جنگ عظیم، دوسری، اس کے بعد، تو پھر بھی کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے۔ وہ بھائی جان ہمارے پروٹوکول جو وار کے ہیں، ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیے، صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، وہ ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ تو پاکستان کی فوج، اس کا مقصد ہمیشہ دہشت گردی کو ختم کر کے امن کا قیام اور بیرونی جارحیت کو ختم کر کے سامراج استعمار کو روکنا، تاکہ معاشرے پرامن طریقے سے اپنی اخلاقی، تجارتی، تعلیمی سرگرمیاں رکھ سکے، یہ موٹیو ہے، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے، اسی لائن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔